الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ کیا مقروض ہونے کے باوجود جہاد پر چلا جائے؟ سوال کیا گیا ہے، اگر کسی شخص کے پاس جہاد کا سفر کرنے کے لیے مال نہ ہو اور وہ مقروض بھی ہو تو کیا پھر بھی اس پر جہاد فرض ہے؟ جب اس شخص کو کچھ مال مل بھی جائے اور اس وقت جہاد کی بھی ضرورت ہو تو کیا اسے قرض ادا کرنا چاہیے یا جہاد کے لیے نکل جائے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ اول، جب معروف اور معلوم حالتوں میں سے کسی بھی حالت میں جہاد فرض عین ہو تو مقروض شخص بھی جہاد پر نکلے گا اور اسے قرض خواہ سے اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر جہاد فرض کفایہ ہو، مثلا دشمن کا پیچھا کرنا، تو اس حالت میں مقروض شخص کا قرض خواہ کی اجازت کے بغیر جہاد پر جانا جائز نہیں ہے۔ اگر تو وہ اسے اجازت دے دے تو مقروض شخص جہاد پر نکلے، اور اگر اجازت نہیں دیتا تو جہاد پر نہ جائے۔ لیکن اگر وہ جہاد پر جانے سے قبل اپنے پیچھے قرض ادا کرنے کے لیے رقم یا کوئی رہن چھوڑے یا کسی کو ضامن بنا دے تو پھر قرض خواہ کی اجازت حاصل کرنا لازم نہیں ہے۔ جہاد کا حکم اور جہاد کب فرض عین اور کب فرض کفایہ ہوتا ہے، اس کی تفصیلات اور حکم جاننے کے لیے سوال نمبر 34830 کا جواب دیکھا جا سکتا ہے۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ مغنی میں لکھتے ہیں، اور جس کسی پر بھی فی الحال یا کچھ مدت کے بعد والا قرض ہو، اس کے لیے قرض خواہ کی اجازت کے بغیر جہاد پر جانا جائز نہیں، لیکن اگر وہ قرض کی ادائیگی کے مال یا پھر وکیل بنا کر یا کوئی چیز رہن رکھ کر جا سکتا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا یہی قول ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں صبر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی نیت رکھوں اور اللہ کے راستے میں قتل ہو جاؤں تو کیا میرے گناہ مٹا دیے جائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، سوائے قرض کے، کیونکہ جبریل علیہ السلام نے ابھی مجھے یہ کہا ہے۔ اسے امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم میں روایت کیا ہے، اور اس لیے بھی کہ جہاد کا مقصد شہادت کا حصول ہے، جس سے جان ختم ہو جاتی ہے اور اس کے ختم ہو جانے سے حق بھی فوت ہو جاتا ہے۔ لیکن جب اس پر جہاد فرض عین ہو جائے تو پھر قرض خواہ کی اجازت حاصل کرنا ضروری نہیں، کیونکہ اس کا تعلق فرض عین کے ساتھ قائم ہے، لہٰذا وہ اس کے ذمے میں پائے جانے والی چیز پر مقدم ہوگا جس طرح کے باقی فرائض ہیں۔ اور اگر وہ قرض کی ادائیگی کے لیے رقم چھوڑ کر جائے یا کسی کو ادائیگی کا وکیل بنا دے تو مقروض شخص بغیر اجازت کے جہاد پر جا سکتا ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے ادائیگی چھوڑ کر جانے والے کے بارے میں یہی بیان کیا ہے، کیونکہ جابر رضی اللہ عنہ کے والد عبداللہ بن حرام رضی اللہ عنہ احد کی لڑائی میں شامل ہوئے تو ان پر بہت زیادہ قرض تھا اور وہ معرکہ میں شہید ہو گئے، تو ان کا قرض ان کے بیٹے جابر رضی اللہ عنہ نے ادا کیا، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اس کا علم تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس کی مذمت نہیں فرمائی اور نہ ہی ان کے اس عمل کو برا جانا اور اس کا انکار کیا، بلکہ اس کی تعریف میں یہ فرمایا، فرشتوں نے اپنے پروں سے اس پر اس وقت تک سایہ کیے رکھا ہے جب تک تم لوگوں نے اسے یہاں سے اٹھا نہیں دیا۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے بیٹے جابر رضی اللہ عنہ کو فرمایا، کیا تو نے محسوس کیا اور تجھے علم ہے کہ اللہ نے تیرے باپ کو زندہ کر کے اس سے آمنے سامنے بات چیت کی ہے؟ ریفرنس کے لیے دیکھیے المغنی لابن قدامہ المقدسی، جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 28۔ اسی طرح الموسوعۃ الفقہیہ کے اندر درج ہے، لیکن جب جہاد فرض عین ہو جائے تو مقروض کا قرض خواہ سے اجازت لینے کے بارے میں فقہائے کرام کے ہاں کوئی اختلاف نہیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الموسوعۃ الفقہیہ، جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 135۔ دوم، اور اگر مقروض کے پاس اتنا مال ہو جس سے قرض ادا ہو سکے تو کیا جہاد پر جانا مقدم ہوگا یا قرض کی ادائیگی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب فرض کفایہ ہو تو اس حالت میں قرض کی ادائیگی مقدم کی جائے گی، اور اگر جہاد فرض عین ہو تو اس کی دو حالتیں ہیں۔ نمبر 1، جب میدان جنگ میں ہونے یا پھر دشمن کے وطن کا گھیراؤ کرنے کی صورت میں جہاد فرض عین ہو تو اس حالت میں جہاد مقدم ہوگا۔ نمبر 2، جب حکمران اور امام کی جانب سے جہاد کے لیے نکلنے کے مطالبہ کی بنا پر جہاد فرض عین ہو تو اس حالت میں قرض کی ادائیگی مقدم ہوگی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے الاختیارات میں کہا ہے، مجھ سے ایسے مقروض شخص کے متعلق دریافت کیا گیا جس کے پاس قرض کی ادائیگی کے لیے رقم ہے اور اس پر جہاد بھی فرض عین ہو چکا ہے، تو اس کا کیا ہوگا؟
میں نے جواب دیا واجبات میں سے کچھ ایسی اشیاء ہیں جو قرض کی ادائیگی پر مقدم ہوتی ہیں، مثلاً اپنی جان پر خرچ کرنا اور ضرورت مند بیوی اور بچوں کے اخراجات وغیرہ، اور کچھ ایسے فرائض بھی ہیں جن پر قرض کی ادائیگی مقدم ہوتی ہے، مثلاً حج اور کفارہ وغیرہ کی عبادات، اور اس میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اس پر مقدم ہوتے ہیں لیکن اگر اسے طلب کیا جائے تو پھر نہیں، مثلاً فطرانہ۔ اگر تو جہاد ضرر اور نقصان دور کرنے کے لیے فرض عین ہوا ہو، مثلاً دشمن محاصرہ کر لے یا مقروض شخص عین میدان جنگ میں صف آ رہا ہو، تو اس حالت میں جہاد قرض کی ادائیگی پر مقدم ہے، جس طرح بنیادی ضروری اخراجات قرض پر مقدم ہیں۔ اور اگر جہاد امام کے کہنے پر فرض عین ہوا ہو تو پھر قرض کی ادائیگی اولا ہے، لہٰذا امام کے لائق نہیں کہ وہ مقروض شخص سے مستغنی ہوتے ہوئے اسے بھی جہاد میں طلب کر لے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اگر بھوکوں کو کھانا کھلانے سے مال کم ہو اور انہیں پورا نہ آئے، اور اس جہاد سے جس کے نہ کرنے میں نقصان ہوتا ہو، اس حالت میں جہاد کو مقدم کیا جائے گا اگرچہ وہ بھوکا ہی مر جائے۔ اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر مقروض لوگ اس مال کے ساتھ جہاد کرتے ہوں جس سے وہ قرض کی ادائیگی مکمل کر سکیں، تو واجب یہ ہے کہ وہ ادائیگی کریں تاکہ دونوں مصلحتیں ادائیگی اور جہاد حاصل ہو سکیں۔ میں نے جو کچھ لکھا ہے امام احمد رحمہ اللہ کی نصوص بھی اسی کی موافقت میں ہیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیں الاختیارات صفحہ نمبر 308۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 38164۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔